بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور رضاعت کے متعلق بحث تھی اس سے پہلے۔ اب آپ کے شق صدر سینے کو کہتے ہیں اور شق چیرنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کا سینہ کھول کر چیر کر دل نکالا گیا، اس کے متعلق واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ دو سفید پوش آدمی آئے، یعنی اپنی والدہ کو بتایا کہ دو سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا۔ شکم پیٹ کو کہتے ہیں۔ اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے، افتاؤ خیزاں دوڑے۔ افتاؤ خیزاں ایسے گرتے پڑتے، یا جس کو کہتے ہیں نا، یعنی آدمی کا حواس کھو ہو جائے اور وہ اس حالت میں دوڑے۔ دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ انور کا رنگ فاق ہے، یعنی جیسے آدمی ایک دم سے پیلا سا ہو جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً آپ کو سینہ سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضاعی باپ نے آپ کو سینہ سے لگایا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ 4 مرتبہ۔ تو سب سے پہلے اس موقع پر پیش آیا تھا جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور پھر جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی اس وقت بھی واقعہ پیش آیا، اور جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی اس سے پہلے شق صدر ہوا، اور پھر جب آپ کو معراج پہ لے جایا جا رہا تھا آسمانوں پر تو اس سے پہلے بھی ہوا۔ تو یہ 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جبکہ آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبریل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے، اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے متعلق آگے بحث ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ جو جمع ہوا خون تھا وہ شیطان کا حصہ کیسے ہیں، اس کے بارے میں غالباً بتائیں گے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ اب چونکہ اس سے پہلے گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اور یہاں بھی ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی، تو اس کے متعلق بھی آگے بتائیں گے کہ دونوں باتیں کیسے جڑے گی۔ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانہ قیام میں شق صدر کا واقعہ پیش آنا متعدد روایات میں مختلف صحابہ سے مروی ہے۔ پہلی روایت عتبہ بن عبد کی ہے جو مسند احمد اور معجم طبرانی میں مذکور ہے۔ عتبہ کی یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی مذکور ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عتبہ کی یہ حدیث شرط مسلم پر ہے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو حدیثیں جمع کی ہے اور اس کے لیے جو شرطیں انہوں نے رکھی تھی اسی کے مطابق یہ بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ چونکہ مسلم شریف میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری صحیح ہیں، تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص مستدرک میں حاکم کی تصحیح کا کوئی رد نہیں فرمایا۔ پھر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تلخیص مستدرک،
تو اس میں بھی انہوں نے جو تصحیح کی ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس پر انہوں نے کوئی رد نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ علامہ ہیثمی حدیث عتبہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں رواہ احمد و طبرانی و اسناد احمد حسن، کہ اس حدیث کو احمد اور طبرانی دونوں نے روایت کیا ہے، اور احمد کی جو اسناد ہے وہ حسن ہے۔ حسن حدیث کی جو بنیادی 3 درجے ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف، تو دوسرے درجے کی حدیث ہے حسن۔ یہ ہے پہلی روایت۔ دوسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے، جو مسند بزار اور دارمی وغیرہ میں مذکور ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ حدیث، یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے لیکن بتانے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے بالکل پکی ٹھکی ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ذر کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے، اور علماء نے تصریح کی ہے کہ حافظ مقدسی کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے زیادہ موثق اور مستند ہے۔ یعنی حافظ مقدسی نے جو اس حدیث کو صحیح قرار دیا جن باتوں کی وجہ سے، جن دلائل کی وجہ سے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کو صحیح کہا تھا اس سے بھی زیادہ مضبوط بات ہے حافظ مقدسی کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث دلائل ابو نعیم میں بھی مذکور ہے، اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث مسند احمد اور دلائل بیہقی میں مذکور ہے۔ تیسری روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، جو طبقات ابن سعد میں مذکور ہے، جس کے تمام راوی بخاری اور مسلم کے مسلم، ثقہ اور مستند راوی ہیں۔ چوتھی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، جس کو علامہ سیوطی نے بحوالہ بیہقی اور ابن عساکر خصائص کتاب جو ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ پانچویں روایت شداد بن اوس کی ہے، اور چھٹی روایت خالد بن معدان کی ہے۔ دوسری بار جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، وہ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حافظ مقدسی نے مختارہ میں اور عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں سند کے ساتھ بیان کیا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ زوائد مسند کی سند کے راوی کل ثقہ ہے، سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ رواہ عبداللہ ورجالہ ثقات وثقہم ابن حبان، کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود نے، اور اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہے سب یعنی ثقہ ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت مذکور ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، جیسا کہ مسند ابی داؤد طیالسی اور دلائل ابی نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حافظ ابن المقلن رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں، اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری باب المعراج میں باب ما جاء فی قول عز وجل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما میں بعثت کے وقت شق صدر کا ثابت ہونا تسلیم کیا ہے۔ نیز اس واقعہ کا بوقت بعثت پیش آنا مسند بزار میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ علامہ ہیثمی فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس حدیث کے مغائر ہیں جو ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے دوبارہ اسراء اور معراج صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ یعنی ان کی یہ والی جو حدیث ہے، یہ حدیث اور جو معراج کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور بخاری کے راوی ہیں، مگر جعفر بن عبداللہ بن عثمان الکبیر جس کی ابو حاتم رازی اور ابن حبان نے توثیق کی ہے، اور عقیلی نے اس میں کلام کیا ہے۔ یعنی ان دو حضرات نے تو اس سند میں جعفر بن عبداللہ کو ثقہ کہا ہے، صحیح راوی کہا ہے، لیکن عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تھوڑی سی بات کی ہے جس سے ان کے ثقہ ہونے میں فرق پڑا ہے۔ خیر، چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا،
جیسا کہ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس بارے میں روایت متواتر اور مشہور ہے۔ الحاصل یہ 4 مرتبہ کا شق صدر تو روایات صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں 5ویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے کہ 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، مگر یہ روایت باجماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں۔ یہ 4 قسمیں جو ہے یہ تو بالکل ثابت ہے صحیح حدیثوں سے، لیکن جو 5ویں مرتبہ ہے 20 سال کا وہ ثابت نہیں۔ شق صدر کی حقیقت تو دیکھیے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا۔ شق صدر کی حقیقت، علامہ قسطلانی مواہب میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ مروی ہوا، یعنی شق صدر اور قلب مبارک کا نکالنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے خوارق کا اسی طرح تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے جس طرح منقول ہوئے۔ ان کو اپنی حقیقت سے نہ پھیرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی شے محال نہیں۔ اصل میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شقی صدر نہیں ہے، یہ شرحی صدر ہے، جیسے کہتے میرا اس معاملے میں میرا شرح صدر نہیں ہو رہا، یعنی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جیسے واقعہ ذکر ہے چونکہ صحیح احادیث میں ہے، اس کو اسی طرح ماننا چاہیے، اور بلکہ اس کو ماننا چاہیے نہیں بلکہ ماننا لازمی اور واجب ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کو اپنی حقیقت سے نہ پھیرنا چاہیے، اللہ کی قدرت سے کوئی شے محال نہیں۔ امام قرطبی، علامہ طیبی، حافظ طوربشتی، حافظ عسقلانی، علامہ سیوطی اور دیگر اکابر علماء رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق صدر اپنی حقیقت پر محمول ہے، اور حدیث صحیح اس کی مؤید ہیں۔ وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام سیون یعنی سلائی کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جہالائے عصر کا شق صدر سے منکر ہونا اور بجائے حقیقت کے اس کو امر معنوی پر محمول کرنا، جیسا کہ اس زمانہ کے بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ شق صدر سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ شرح صدر کے معنی مراد ہے، یہ صریح جہالت اور سخت غلطی ہے جو حق تعالی شانہ کی عدم توفیق اور علوم فلسفیہ میں انہماک اور علوم سنت سے بعد اور دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق نہیں ہوتی کوئی چیز سمجھ نہ آنے کی، اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز کو اپنے ذہن کے مطابق اور عقل کے مطابق اس کو لینا، علوم فلسفیہ میں انہماک اور علوم سنت سے دوری، قرآن اور حدیث کے جو علوم ہے اس سے دوری کی وجہ سے ایسی چیزیں پھر پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شق صدر سے حقیقتاً سینے کا چاک کرنا مراد ہے۔ شق صدر سے شرح صدر کے معنی مراد لینا جو ایک خاص قسم کا علم ہے، صریح غلطی ہے۔ شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص معجزات میں سے ہیں، اور شرح صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے سے لے کر اب تک بھی علماء صالحین کو شرح صدر ہوتا رہا ہے۔ نیز اگر شق صدر سے شرح صدر کے معنی مراد ہو جو کہ ایک امر معنوی ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سیون کا نشان جو آپ کے سینہ مبارک پر صحابہ کرام اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیا شرح صدر سے سینے پر سلائی کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں؟ سوالیہ انداز ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس سے شق صدر سے جو بعض لوگوں نے شرح صدر مراد لیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ شق صدر کے اسرار کیا ہیں، اس کی کیا راز ہیں، اس میں یہ کیوں شق صدر ہوا، اس کے متعلق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔